ایک بھائی نے یہ آفر کویسچن کیا تھا کہ قبضے کی زمین پر اگر مسجد بنا لی تو اس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، قبضہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کی پرائیویٹ پرسنل پراپرٹی ہے، کسی شخص کی، اس کے نام ہے، لیز ہے باقاعدہ، اور آپ قبضہ کر کے، جیسے پلاٹوں پہ قبضہ کر کے اور مسجد بنا کے شروع ہو گئے، یہ غصب کہلاتا ہے۔ اور غصب کی ہوئی زمین کے اوپر نماز پڑھنے سے نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن پڑھنے والے گناہ گار ہوں گے، یعنی فرض ادا ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہوں گے۔ جس کو پتہ ہے کہ غصب کی زمین ہے تو غصب کی زمین پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کسی شخص کی نہیں ہوتی، تو اب ورلڈ وائڈ قانون کے مطابق جو کسی کی ایک شخصی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہوتی تو گورنمنٹ کی ہوتی ہے۔ اور گورنمنٹ کی زمین پہ اگر آپ نے قبضہ کر لیا تو دو صورتیں ہوتی ہیں کہ فرض کر لیں کہ وہاں پر مسجد کی ضرورت ہے، آپ نے درخواست بھی پیش کی ہے لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے، جیسے کہ بعض مقامات پر ایسی ہوتا ہے کہ ہر چیز کے لیے پلاٹ دیے جا رہے ہوتے ہیں لیکن مسجد کے لیے بعض اوقات مختص نہیں ہوتے۔ ایسی صورت میں اگر آپ نے کوئی پلاٹ لے کر اس پہ مسجد بنا کر گورنمنٹ کی جگہ ہے اور نمازیں شروع کر دیں، یہ وہ والا غصب نہیں کہلائے گا، اس پر نمازیں بالکل درست ہیں۔ لیکن میں اس کی بھی تائید نہیں کرتا ہوں، میں کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نماز کو حکم بیان کر رہا ہوں۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ سے جو تھرو پراپر چینل آپ کا مطلب کارروائی کر سکتے ہیں وہ کریں اور پلاٹ مختص کروائیں کہ بھئی آبادی مسلمانوں کی یہاں پر ہمیں باقاعدہ زمین الاٹ کی جائے تاکہ ہم اس کے اوپر کوئی مسجد وغیرہ بنائیں۔ لیکن اگر نہیں دے رہی گورنمنٹ فی الحال تو کیا ایسے لوگ رہیں تو پھر کوئی کسی جگہ پہ آپ مسجد بنا کر اگر نمازیں سٹارٹ کر دیں تو وہ نماز بالکل ہو جائے گی، اگرچہ عرف عام میں اسے بھی کہیں گے جی زمین پہ قبضہ کر کے نماز شروع کر دی، لیکن اس کا حکم علیحدہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ بیوی کو خوش رکھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ نہیں، یہ خیر مطلب مطلقاً صحیح بھی نہیں ہے اور غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ تفصیل اس میں یہ ہے کہ بیوی کو خوش کرنا کس طریقے سے۔ بعض اوقات تو ناجائز طریقے سے ہوتا ہے کہ بیوی کہتی ہے، بعض بیویاں کہتی ہیں، ہر ایک نہیں، کہ بھئی حرام کما کے لاؤ، کہاں سے لاؤ مجھے نہیں پتہ، مجھے تو گھر چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے زیور چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے۔ اب شوہر حرام کمانا شروع، رشوت، سود اور لا کے بیوی کو دے رہا ہے، بیوی خوش ہو رہی ہے، تو کیا اس سے گھر میں برکت ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی، بے برکتی ہوگی، نحوست پیدا ہوگی، نافرمان اولاد پیدا ہوگی، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، بدنامی اور آخرت کی بربادی، یہ سب چیزیں متوجہ ہوں گی۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ زوجہ کا حق ادا کرتے ہیں، جائز طریقے سے اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پر حسب استطاعت خرچ میں وسعت کرتے ہیں جس سے بیوی خوش ہوتی ہے، اور آپ کیئرنگ پرسن ہیں، اپنی بیوی کا خیال کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بچے پیدا کرتی ہے، کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، استری کرتی ہے، کھانا پکاتی ہے، ڈسٹنگ کرتی ہے، کپڑے استری کر کے دیتی ہے، اور آپ کی عزت اور ناموس کی گھر کی حفاظت کرتی ہے، بچوں کی ابتدائی تربیت کرتی ہے۔ ان احسانات کی قدر کرتے ہوئے آپ اس کو خوش کر رہے ہیں اور جائز طریقے سے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ باعث برکت ضرور ہوگا۔ لیکن یہ بیوی کے ساتھ یہ مخصوص نہیں ہے کہ بیوی خوش ہوگی تو، بلکہ یہ تمام شرعی باتیں پوری کرنے کی وجہ سے برکت پیدا ہوگی۔ بہرحال یہ جملہ نہ تو مطلقاً 100% صحیح ہے، نہ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں، تفصیل وہ یہ جو عرض کی۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ ویسے یہ پڑوسی ملک کا تھا کہ عمرہ یا حج کے لیے ہم لوگ کہاں سے احرام پہنیں، ممبئی سے، دہلی سے پہنیں یا جدہ جا کر احرام پہنا جائے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، انڈیا والے ہوں چاہے پاکستان والے ہوں، ہم جب اگر جدہ جا رہے ہوں تو بیچ میں ایک میقات آتی ہے۔ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جس سے بغیر احرام کے گزرنا دم واجب کر دیتا ہے، یعنی جرم ہے وہ۔ اگر آپ مکے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے احرام پہننا ہوتا ہے، تو ہمارا وہ میقات یلملم کہلاتی ہے، اور یہ جدہ جاتے ہوئے جہاز میں ہی آ جاتی ہے درمیان میں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یا تو آپ ایئرپورٹ سے ہی باندھ لیں، یعنی نیت کر لیں احرام کی، یا میں اکثر یہ کہتے ہیں، ہم لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ جہاز میں باقاعدہ بیٹھنے کے بعد جب آپ تمام ملاقاتوں وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو یلملم سے پہلے یہ اعلان ہو جاتا ہے جہاز کے اندر کہ اب میقات آنے والی ہے۔ پتہ نہیں اب وہاں کے جہازوں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہمارے پاکستان میں تو اعلان کر دیتے ہیں کہ میقات آنے والی ہے، آپ نیت کر لیں، تو اس سے پہلے نیت کرنی ہے۔ اگر آپ میقات کراس کر کے جدہ پہنچ گئے پھر نیت کریں گے تو دم لازم ہو چکا ہوگا، یاد رکھیں، اور پھر ایک بکرا یا دمبا حدود حرم میں ذبح کرنا ہوگا۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جو جدہ جا رہا ہو۔ اگر آپ یہاں سے پہلے مدینہ جا رہے ہیں تو پھر آپ بغیر احرام کے جا سکتے ہیں، وہاں پہ چلے جائیں، آپ دن گزاریں، اس کے بعد پھر جب آپ مکے کی طرف آئیں تو پھر درمیان میں ذوالحلیفہ مقام ہے،
یا ابیار علی بھی اس کو کہتے ہیں، وہاں باقاعدہ رکتے ہیں بس والے، مسجد ہے، وہاں نہا دھو کے احرام پہن کے نیت کر کے پھر آپ آگے روانہ ہوں، پھر وہ وہاں پہ باندھ لیں۔ یہ آسانی ہوتی ہے، جو مدینہ جا رہا ہو تو وہ گھر سے احرام نہ پہنے، بغیر احرام کے چلے جائے اور وہاں سے مکہ جاتے ہوئے پھر احرام پہنے، یعنی احرام کی نیت کریں۔ کسی نے کہا کہ کیا مسجد سے اپنے گھر میں وضو کی نیت سے پانی لانا درست ہے یا نہیں؟ یعنی وضو کرنے کے لیے مسجد سے پانی گھر پہ لے آنا۔ دیکھیں، اگر آپ مرد نمازی ہیں تو اور گھر میں پانی نہیں ہے تو مسجد میں جا کر ہی وضو کریں، اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گھر کے دیگر افراد کے لیے، عورتوں کے لیے مسجد سے پانی لانا، تو یہ اس کو میں مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ جو مسجد کا پانی ہوتا ہے وہ نمازیوں کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، چاہے وہ زبان سے نہ کہا ہو، اس کو کسی اور کے لیے باہر چاہے اسی مقصد کے لیے ہو، مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ باہر لے جانا چاہیں پانی تو اس کی واجبی قیمت دیں۔ یہ کمیٹی کو چاہیے کہ اگر باہر کے لوگ مسجد کا پانی لے کے جاتے ہیں تو ایک واجبی قیمت کا مطلب یہ کہ جو اتنے ایک بالٹی لے جا رہے ہیں تو ایک بالٹی کتنے میں ایریا کے اندر ہوتی ہے اتنا پیسہ لینا چاہیے، اور یہ بھی اس صورت کے اندر کہ جب باہر لے جانے میں مسجد کے پانی میں قلت نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ نمازی بغیر وضو کریں آپ پانی بیچنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ جب اضافی پانی ہو تو پھر یہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم تو صرف وضو کے لیے لے جا رہے ہیں، مسئلہ یہ کہ جب آپ لے کر جاتے ہیں نا، ایک آدمی لے کر جاتا ہے تو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی نیت کیا ہے، اور ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی کو دیکھ لیں کوئی کام کرتے ہوئے تو ہماری مثال ایک بھیڑ کی طرح ہے، بھیڑ جیسے ہوتی ہے نا، تو وہ ایک اگر گڑھے میں اتر کے چل رہی ہے، حالانکہ سائڈ سے راستہ ہے، آپ دیکھیں گے بھیڑیں سائڈ سے نہیں جائیں گی، ہر ایک گڑھے سے اتر کے جائے گی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم فوری طور پہ چیز کو اپناتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لہٰذا آپ تو اچھی نیت کے ساتھ لے جا رہے ہیں، دوسرے بہت ساری نیتوں کے ساتھ لے جائیں گے، اور یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے بہرحال مسجد کا پانی مسجد میں ہی یوز کیا جائے، اگر باہر لے جائیں تو واجبی قیمت پر لے کر جائیں، جبکہ مسجد کے پانی میں قلت وغیرہ نہ ہو۔ ایک کسی نے پوچھا کہ مسجد میں اگر پانی ختم ہو جائے تو سامنے ہی غیر مسلمین کی ایک عبادت گاہ ہے، تو کیا ہم وہاں سے وضو کے لیے پانی لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، پانی لینے میں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور دیکھ لیں کہ مسلمان چونکہ پانی کے استعمال، درست اور غلط استعمال کو جانتے ہیں کہ ناپاک ہاتھ اس میں نہ ڈل جائے، مستعمل نہ ہو جائے، کیونکہ وضو کے لیے پاک اور غیر مستعمل پانی چاہیے ہوتا ہے، جبکہ اگر وہاں پہ کسی ڈرم میں کسی جگہ رکھا ہوا ہے تو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو بہرحال اس سے وضو ہو جائے گا۔ شرعی اصول تو یہ ہے کہ جب تک آنکھوں سے آپ نے ناپاکی کو ملتے ہوئے یا کسی کو بے وضو اس پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا تو وہ آپ کے حق میں وضو کے قابل پانی ہے۔ لیکن یہ غالب گمان یہ ہے کہ بعض اوقات اگر غیر مسلم ہے وہ تو ناپاکی کو ناپاکی سمجھتا ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی پیشاب وغیرہ میں ہاتھ اس کا ہو اور آ کے وہ ادھر پانی میں ہاتھ ڈال دیا ہو، یا آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ پانی نکال رہے ہیں اور ہاتھ بے وضو اس کے اندر جا رہا ہے، تو پھر وہ وضو کے قابل نہیں ہوگا۔ باقی یہ کہ پانی لینے میں مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ اجازت دیتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، پانی وافر مقدار میں ہے، یہاں ختم ہو گیا تو وہ پانی لے کے آپ بالکل اس سے وضو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔